اپنے ٹریولنگ کے سفر کو سٹارٹ کرنے کے لیے میں نے فیصلہ کیا کہ لوکل ٹرانسپورٹ کا استعمال کیا جائے، تو میٹرو بس کا ٹوکن لے کر میٹرو بس پر سوار ہونے کی تیاری کی۔ میٹرو بس اسٹیشن پر میٹرو بس کا انتظار کیا۔ میٹرو بس سے بھاٹی چوک اسٹیشن پر اتر کے رکشے پر بیٹھے اور دلی گیٹ یا دلی دروازے پر اترے۔ یہ منظر دلی دروازے کا ہے۔ دلی دروازہ ایک بہت مضبوط دروازہ ہے اور لاہور کے تقریباً 14 دروازوں میں سے ایک ہے جو لاہور کی حفاظت کرتا تھا۔ اس کو اب تک لاہور کے ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے بڑے ہی اچھے طریقے سے محفوظ رکھا ہوا ہے اور یہ آج بھی اپنی خوبصورتی کی ایک زندہ مثال ہے۔ اس کی یہ موٹی موٹی دیواریں اس کی مضبوطی اور شان و شوکت کا اظہار کرتی ہیں۔ دلی گیٹ سے اندر کی جانب ایک بازار شروع ہوتا ہے۔ اس بازار کو بھی شاہ جہاں کے دور میں ہی تعمیر کروایا گیا تھا۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ ایک مسجد کے احاطے کے ساتھ 22 دکانوں پر مشتمل ایک بازار کی بھی بنیاد رکھی گئی۔ یہ بازار مکمل طور پر پرانی عمارات، تاریخی عمارات اور تاریخی تعمیرات سے بھرا ہوا ہے۔ اس بازار کا فرش بھی شاہ جہاں کے دور کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ شاہ جہاں کے دور میں ان سڑکوں پر بھی خوبصورت ڈیزائننگ سے پتھروں سے گلیوں کو بنایا گیا۔ یہ گلیاں اس دور کی عکاسی کرتی ہیں، لیکن اب ان کی رینوویشنز ہو چکی ہیں اور یہ گلیاں بالکل وہ نہیں، لیکن بہرحال ان کے اندر ڈیزائننگ وہی رکھی گئی ہے۔ ان گلیوں سے آپ خوبصورت کپڑے بھی خرید سکتے ہیں۔ گلیوں میں مساجد بھی موجود ہیں جو کہ وقت کی ضرورت کے مطابق تعمیر کی گئی۔ مسجد کی حفاظت کے لیے اور دروازے بھی بنائے گئے ہیں۔ یہاں سے مسجد وزیر خان کا ایک خوبصورت منظر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ سامنے آپ مسجد وزیر خان کے مینار دیکھ سکتے ہیں اور ایک بہت ہی خوبصورت منظر پیش کر رہی ہے مسجد۔ یہاں ایک دربار بھی ہے اور اس مسجد کو بہت ہی خوبصورتی سے پریزرو کیا گیا ہے۔ اس مسجد کے چاروں کونوں پر 4 مینار موجود ہیں، جبکہ ایک مرکزی دروازہ بھی موجود ہے۔ مسجد کافی گہرائی میں جا چکی ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ مسجد کا جو مرکزی دروازہ ہے یہ بہت خوبصورت ہے۔ مسجد کا ہر مینار 105 فٹ اونچا ہے اور اس کی ڈیزائننگ میں بہت ہی زیادہ خوبصورت چیزیں استعمال کی گئی ہیں۔ السلام علیکم دوستو، ہم لوگ پہنچ چکے ہیں مسجد وزیر خان میں۔ اس وقت مسجد وزیر خان کے باہر کھڑا ہوں اور اپنے موبائل سے شوٹنگ کر رہا ہوں۔ کیمرہ لے کر نہیں آیا کیونکہ کیمرہ کافی بھاری ہوتا ہے، تو آج ہم لوگ جو ہے وہ موبائل سے شوٹنگ کریں گے۔ اور یہ میرے پیچھے آپ کو مسجد وزیر خان کا گیٹ نظر آ رہا ہے، یہ مسجد وزیر خان کا گیٹ ہے۔ مسجد کی بنیاد مغل بادشاہ شہنشاہ شاہ جہاں کے دور میں علم الدین انصاری، جس کو ہم نواب وزیر خان کے نام سے بھی جانتے ہیں، اس نے اس کی بنیاد رکھی۔ اس مسجد کو مکمل ہونے میں تقریباً 7 سال کا عرصہ درکار تھا اور 7 سال میں یہ مسجد مکمل ہوئی۔ مکمل مسجد کی تعمیر چھوٹی اینٹوں سے کی گئی ہے، جس کے اندر کنکر لائم کو ڈال کر اور سرخ رنگ کی مٹی کو ڈال کر اس مسجد کے پتھر کو سرخ رنگ دیا گیا ہے۔ مسجد کے اندر چھوٹی اینٹوں کا استعمال اتنی خوبصورتی سے کیا گیا ہے کہ آپ پوری مسجد کے اندر سرخ اینٹوں کا استعمال بڑی ہی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ کالی کملی والے آقا سونی تیرا کوئی نہیں، کالی کملی والے آقا سونی
آج جمعے کا دن ہے۔ جمعے کے دن ہم یہاں پر پہنچے تو سب سے پہلے جمعہ ادا کیا۔ یہ میرا دوست بھی میرے ساتھ تھا تو کہہ رہا مجھے بھی آنا ویڈیو میں۔ مسجد کے مینار چاروں کونوں پر موجود ہے اور ہر مینار کی اونچائی تقریباً 107 فٹ کے قریب ہے۔ مسجد کے دونوں اطراف میں کمرے بنائے گئے ہیں جن کی تعداد تقریباً 32 کے قریب ہے۔ مسجد کے 5 گنبد ہیں جن میں سے ہر ایک کی اونچائی الگ ہے۔ درمیانی گنبد کی اونچائی تقریباً 31 فٹ جبکہ باقی کے 4 گنبدوں کی اونچائی 21 فٹ کے قریب ہے۔ مسجد کے اندرونی حصے کو بھی بہت ہی خوبصورت دیدہ نگار جو ڈیزائنز ہیں، دیدہ زیب ڈیزائنز ہیں، ان سے سجایا گیا ہے۔ مسجد بہت ہی خوبصورت رنگوں میں نہا جاتی ہے جب اس پر سورج کی روشنی پڑتی ہے۔ Gamani Sari sani sare gama pa Sari sani sare gamani Sari sani sare gama pa Sari sani sare gamani Sari sani sare gama pa Sari sani sare gamani Sari sani sare مسجد کے اندرونی حصے پر خوبصورت پھولوں کے ڈیزائنز بنائے گئے ہیں اور مسجد کو 5 کمپارٹمنٹس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر کمپارٹمنٹ کے اوپر ایک گنبد موجود ہے۔ مسجد کا بہت سا حصہ خراب ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود آج بھی یہ مسجد اپنی خوبصورتی کی مثال آپ ہے۔ اس کی دیواروں پر کشیدہ کیے گئے یہ خوبصورت رنگ اور یہ پھول اپنی کہانی آج بھی بیان کر رہے ہیں۔ مسجد کے فرشوں کو 5 مختلف ڈیزائنوں میں تیار کیا گیا ہے جس کو آپ ویڈیو میں مختلف مقامات پر دیکھ سکیں گے۔ اس خوبصورت منظر میں میں نے بھی سامنے آنے کا فیصلہ کیا۔ Gagari mama gaga baba mama da baba nini ni da baba ni sa Sari sari gagari mama gaga baba mama da baba nini ni da baba ni sa Sari sa re ga ma pa da ni sa sa re ga ma pa da ni sa sa re ga ma pa da ni sa sa یہ مسجد کا خوبصورت صحن جہاں پر یہ مسجد کی دیواریں نظر آ رہی ہیں جن پر خوبصورت رنگوں سے ڈیزائننگ کی گئی ہے اور سورج کی روشنی میں بہت ہی خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں۔ یہ مرکزی دروازے کی پچھلی اس ٹائم جانب ہے۔ سلام پڑھا جا رہا ہے مسجد میں۔ آج جمعے کا دن ہے۔ مسجد جو کہ خوبصورتی کی اپنی مثال آپ ہے، یہاں پر لوگ ڈرون سے ویڈیو بنانے کے لیے بھی آتے ہیں جس سے بہت ہی خوبصورت مناظر نظر آتے ہیں۔
مسجد کی ڈیزائننگ کو دیکھ کر آج بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کو بنانے والوں کے دلوں میں اس مسجد کے لیے کتنی محبت اور عقیدت موجود تھی۔ مسجد کو بننے میں 7 سال کا عرصہ لگا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی یہ عقیدت مندوں کے دلوں سے اور عقیدت مندوں کی عقیدت سے بھری رہتی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، فرش کے ڈیزائن آپ نے یہاں پر پھر سے دیکھے۔ یہ مسجد کی مرکزی راہداری ہے، اس کو بھی بہت ہی خوبصورتی سے بنایا گیا ہے۔ اس وقت دعا چل رہی تھی تو میں نے دعا کی اور ساتھ آپ کو فرشوں کے ڈیزائنز بھی دکھائے۔ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، میں نے بھی نماز ادا کی اور اس کے ساتھ مسجد کی ویڈیوز بھی بنا لی تاکہ میں آپ لوگوں کو اس مسجد کا یہ خوبصورت منظر اور عقیدت مندوں کی محبت کا یہ نظارہ بھی دکھا سکوں۔ مسجد کے گنبد اور دیواریں بہت ہی خوبصورت منظر پیش کرتی ہیں۔ ان میں سے جو 4 اطراف میں جو گنبد ہے ان کی اونچائی 21 فیٹ، جبکہ جو مرکزی گنبد ہے اس کی اونچائی 31 فیٹ ہے۔ مرکزی گنبد کو دیکھا نہیں جا سکتا کیونکہ اس کو جالیوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے، وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر جالی لگا کر اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ رات کے وقت مسجد میں روزہ داروں کی افطاری کا انتظام بھی کیا جاتا ہے۔ یہ دلی گیٹ کا رات کا منظر ہے۔ رات کے وقت اس کو خوبصورت روشنیوں سے سجا دیا جاتا ہے تاکہ اس کی خوبصورتی میں 4 چاند لگ جائے۔ اس بازار کے اندر بھی مختلف رنگا رنگ روشنیوں سے بازار کو بھی سجا دیا جاتا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنا اور کمنٹ کرنا بالکل مت بھولیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا۔